محمد کے معنی جانتے ہو؟ جس کی بہت تعریف کی جائے. یہ جو میم پہ تشدید ہے نا، باب تفعیل، میں نے مولانا کو متوجہ کیا. باب تفعیل سے، تحویل سے محمد، یہ میم پہ تشدید ہے. اور اللہ کا نام کل میں بتا کے گیا ہوں، محمود ہے نا. اللہ محمود، رسول اللہ محمد. محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ بڑھ گئے اللہ سے؟ یہ سوال ہے. لفظ تو یہ بتا رہا ہے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے. تو اللہ جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بھائی اب یہ فرق کیسے سمجھو گے؟ اگر سمجھ گئے تو بات مکمل ہو گئی. دیکھو، اگر ساری کائنات مل کر بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، تو تعریف ہی کہہ رہ جائے گی. لیکن اگر اللہ کسی کی تعریف کر دے، اگر اللہ کسی کی تعریف کر دے تو بڑی تعریف ہوگی یا نہیں؟ تو محمود اللہ، محمد رسول. رک جاؤ، خدا کی قسم رک جاؤ. محمد میرے رسول کا نام ہے. اور اب جملہ سنو گے، اور اگر یہ جملہ تم محفوظ رکھ سکو تو پھر آج میری محنت سوارت ہو جائے گی. حدیث کی کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ محمد، یہ اللہ نے عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا میرے لیے. میں پوری طرح محسوس کرو تو آگے بڑھوں گا. جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں. ان سب کو ذرا کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو. سمجھ رہے ہو نا اس جملے کی گہرائی کو، کہ کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو. تو محمد کا لفظ کہاں تھا بھائی؟ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا، کسی کی نگاہ پڑ نہیں سکتی. عرش کے پردوں میں ہے، عرش کے پردوں میں لفظ محمد. اچھا، تو جب بچہ پیدا ہوا تو محمد نام کس نے رکھا؟ تو دو قول ہیں بھائی. محمد تو یہ لفظ عرش کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، تو بھائی نام کس نے رکھ دیا؟ یہ محمد کس نے دیکھ لیا؟ بھائی عجیب بات ہے نا. تو دو قول ہیں، یا دادا نے رکھا جس کا نام ہے عبد المطلب، یا چچا نے رکھا جس کا نام ہے ابو طالب. تو یہ ابو طالب جیسا کافر عرش کے پردوں کو ہٹا کے دیکھنے کیسے لگا؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ نوجوان ابو طالب کے نام پہ خوش ہو رہا ہے، یعنی اتنی تعریف میں نے پیغمبر اکرم کی بیٹھا سنتا رہا، خوش بھی ہوتا رہا، لیکن یہاں تو خوش ہو گیا. تو اب اس نوجوان کو جملہ تو ہدیہ کر ہی دوں گا. اب میں کیا کروں؟ یعنی وہ چتنا چچا کتنا بالغ نظر تھا اور کتنی گہری نظر رکھنے والا تھا کہ عرش کے پردوں کو ہٹا کر نام کو دیکھ لیا. بھائی یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے نا، میرے جملے کو ذہن میں رکھنا، یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے، یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے. جملہ سننا، یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع ہر بزرگ کو ملا تھا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں.
ظاہر ہے بھائی ابو طالب میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں نے تو یہ جملہ تمہیں ہدیہ کیا ہے کہ کافر پالنے کا موقع کافر پالنے کا ہر بزرگ کو ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کے کسی کو ملا ہی نہیں. نہیں، یہ فضیلت ابو طالب پر ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبوت محمد پر ختم ہو گئی. کبھی میں نے جملہ کہا تھا اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں، پھر میں لفظ محمد کی طرف واپس جاؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچ جائے. بھئی عجیب بات ہے نا، میں نے دیکھا، نام رکھ دیا، پیدا ہوا انہی کے گھر میں، بار بار کے بتلا چکا ہوں میں. ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام بھی رکھا محمد، ٹھیک ہے نا، اور اب حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. بھول گئے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اپنے بیٹے لٹائے محمد کو اٹھایا. دیکھو یہ کامن سینس کی باتیں، میں رکوں گا نہیں، میں پھر واپس جاؤں گا لفظ محمد تک. لیکن کیا یا نہیں کیا کہ بھتیجے کو اٹھایا، اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پہ لٹا دیا. اب میں پوچھتا ہوں ایک عام مسلمان سے، عام، کہ میاں یہ کیا کر رہے تھے ابو طالب کہ محمد رسول اللہ کو اٹھا کر اور اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے؟ کہا ہاں یہ کر رہے تھے، ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابھی کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہ ابھی بات یہ ہے کہ ابو طالب کے علم میں بات آ گئی تھی کہ یہودی اور عیسائی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے وہ حفاظت کر رہے تھے. ان کے علم میں بات آ گئی تھی. ہاں ٹھیک، علم میں آ گئی تھی. ابو طالب کے علم میں بات آئی تھی کہ اہل کتاب محمد کو قتل کر دیں گے، اس لیے انہوں نے حفاظت کا یہ طریقہ بنایا تھا. تو ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی ابو طالب پہ الہام ہوا تھا، کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ کوئی دشمن اہل کتاب میں سے بھتیجے کو قتل کر دے گا، تو یہ علم میں کہاں سے آ گیا؟ بھائی کوئی الہام ہوا تھا؟ کہا نہیں، ابو طالب کو الہام کہاں سے ہو جائے گا؟ اچھا بھائی تو نہیں ہوا تو انہیں پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ جو مسلمان جواب دیتا ہے وہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے بات کل اتنی سی ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پہ لے گئے تھے اور وہاں ایک عیسائی راہب نے دیکھا اس بچے کو، محمد رسول اللہ کو، اور کہنے لگا ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا نبی ہونے والا ہے، مستقبل یہ آخری نبی ہے، اور یہودی اسے قتل کر دیں گے، اسے بچاؤ. ابو طالب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں، میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں، اس بچے کے چہرے میں نور ہے. کس نے کہا بھائی؟ عیسائی راہب نے. تو اب مجھے شکایت کرنے کا موقع تو دے دو کہ میرے محمد میں جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک ملا کو نظر نہیں آیا. ظاہر ہے کہ مجھے ابو طالب پر رکنا نہیں رکنا ہے. پھر واپس چلو، محمد نام رکھا. تو اب میرا نبی ہے محمد اور میرا اللہ ہے محمود. مجھے معاف کر دینا، میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، نیچے بھی نہیں. تو اب ممبر سے جو کہوں گا ٹھوک بجا کے کہوں گا، ٹھیک؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کا دیوان چھپا ہوا موجود ہے، مصر سے چھپا ہے، سعودی عرب سے چھپا ہے. اس میں شعر جا کے دیکھ لینا، پورا شعر میں نہیں پڑھوں گا. فضل العرش محمود وذاک محمد، وہ عرش والا محمود ہے، فرش والا محمد ہے. عرش پر محمود ہے، فرش پر محمد ہے. تو اب یہ طے ہو گیا نا کہ وہ ہے محمود اور یہ ہے بندہ محمد. رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو، لیکن جہاں تمہیں لے آیا ہوں وہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھو بھائی، ایک بحث ہے آف دا ریکارڈ، سب سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا. بھائی ہے نہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، اللہ دیکھا جائے گا. ٹھیک،
تو میں اس کے اوپر ایک سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر دیکھا جانا اچھی چیز ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے، اگر بری چیز ہے تو نہ یہاں نظر آئے گا نہ وہاں نظر آئے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو بالکل آف دا ریکارڈ موضوع سے ہٹ کے میں نے ایک مسئلے کو چھیڑ دیا، رؤیت الہی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا. یا اگر اچھی بات ہے نا نظر آنا تو یہاں نظر آنا چاہیے تھا، اور اگر بری بات ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے. یہ سوال ہوگی نا، لیکن نہیں، رؤیت کی شرط کیا ہے؟ تھوڑا سا اس طریقے سے سنو بھائی. دیکھنے کی شرط کیا ہے؟ چیز اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی رینج سے نکل جائے. شرط ہے اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی حد سے نکل جائے ورنہ نظر نہیں آئے گی، اور اتنی قریب نہ ہو کہ آنکھ کے اوپر لا کے رکھ دو پھر بھی نظر نہیں آئے گی. تو کیا شرط ہے؟ کہ نہ دور ہو نہ قریب ہو، درمیان میں ہو، جبھی تو چیز نظر آئے گی. اللہ اتنا دور کہ خلاؤں میں گئے نہیں ملا، اور اتنا نزدیک کہ رگے قدم سے زیادہ قریب. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو اس کے دیکھے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں نے دو دلیلیں دے دی، ایک پہلی دلیل کامن سینس کی اور ایک دوسری دلیل منطق سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اللہ ہے محمود، اس کا بندہ ہے محمد. جاؤ دیکھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت، 17واں سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورہ کی آیت ہے 79. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب ہم قیامت کے دن تجھے محمود کے مقام پہ بٹھا دیں گے. عجیب ہے، عجیب، خدا کی قسم. یہ آیت پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. یہ جو مسند شفاعت ہے جس پر رسول ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اس مسند شفاعت کا نام ہے مقام محمود، محمود کا مقام. تو اب اللہ تو آیا نہیں بیٹھنے کے لیے، بھیج دیا محمد کو، اور محمد اکیلا ہے، اکیلا ہے اس مقام پر. جو اکیلا ہو اسے عہد کہتے ہیں، جو عہد ہو وہ بے نظیر ہے، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہے، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہے. گھبرا گئے یا نہیں؟ بھئی یہیں تو لانا چاہ رہا تھا کہ کچھ گھبرا جاؤ تھوڑا سا. آرگومنٹ سمجھو، آرگومنٹ سمجھو. قیامت کے دن محمود کے مقام پر کون بیٹھا ہے؟ محمد. محمود کے مقام پر اکیلا ہے. مقام محمود پر آنے والا، اللہ کی جگہ پہ آنے والا اکیلا ہے. اکیلے کو عربی میں کہتے ہیں عہد. وہ عہد ہے، جو عہد ہو وہ بے نظیر ہو، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہو، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہو. اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں. تو جتنی خطرے میں توحید آج ہے اتنی خطرے میں تو کبھی نہیں تھی. بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی پوری طرح گھبرا جاؤ تو جملہ کہوں گا، پوری طرح گھبرا گئے. اور اسی کی تمہید میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ممبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. تو اللہ نے اپنے مقام پر محمد کو بٹھا دیا. محمد بیٹھ تو گئے لیکن بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے. پوری توحید خطرے میں ہے. اب محمد جیسا کوئی اور آ جائے تو توحید بچے. آواز آئی یا علی، لیواء الحمد لے کے محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. بھائی بہت توجہ رہے. آواز قدرت آئی کہ یا علی، اب توحید بچانے کا طریقہ یہی ہے. یا علی، لیواء الحمد اٹھا. یا علی آگے بڑھ. یا علی محمد کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جا. علی چلیں گے لیواء الحمد اٹھائے ہوئے محمد کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب مجھے کہنے دو، قدرت نے کہا یا علی لیواء الحمد اٹھا، یا علی چل، یا علی محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا. یہ بار بار یا علی کہہ رہا ہے. ہم پر تو اعتراض کرتے ہو کہ یا علی کیوں کہتے ہو؟ ذرا اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو اور اس کے پاس چلا جائے تب توحید بچے. محمد جیسا ہو
اگر وہ بے نظیر تو یہ بھی بے نظیر. اسی لیے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہنے لگے لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظم کا عظمی یا علی، لحم کا لحمی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی. یا علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا.